ایک بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو ہم اپنے گوانڈیوں نہ ہوتی ساری باتیں نہیں کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ؟ بیٹی نہیں ہے تو بیاہ کس نال کرو گے؟ تو اپنے ماں باپ کو بھول گیا؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرا گھر نہیں، دنیا میں آتی ہے تو ساتھ ہی اس کا جہیز بننا شروع ہو جاتا ہے۔ شادی پر دیکھا کریں ان بیچاری نو ہوش نہیں ہوندی، میرے برا دا بیاہ ہے، آپ کی غلام اگلے گھر جا کے اپنے بندے کی غلام کا نافرمان ہوا، وہ اس دنیا میں گمراہ ہو گیا، مر گیا، کھپ گیا، برباد ہو گیا۔ ان کی بد دعا سے بچو۔ میرے پاپا نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں پتا پاپا کی محبت کیا ہوتی ہے، لیکن ایک ماں جب باپ بنتی ہے نا، سر میں اپنی ماما سے کہتی ہوں کہ آپ کو کبھی نہیں محسوس ہوا کہ آپ اپنی فیلنگ کسی کے ساتھ شیئر کریں؟ وہ کہتی ہیں جب میں تمہیں اپنے کے ساتھ لگاتی ہوں مجھے دنیا کا ہر غم بھول جاتا ہے۔ ایک دن میں کالج سے واپس گئی، میرے بھائی بھی آئے تھے، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میری ماما ہم سے کچھ کہہ رہی تھی، ہم دونوں سیل فون پہ بزی تھے۔ میرے بھائی اٹھ کے چلے گئے، میری امی مجھ سے کہتی ہیں کیا تم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ میری بات سن سکو؟ اس ٹائم میں نے بات سنی انسنی کر دی۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے ماں ہوتی کیا ہے۔ میں معافی مانگتی ہوں ان سے، جب بھی زندگی میں کبھی ان کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی۔ پلیز آپ بہت مہربان ہیں، مجھے معاف کرتے ہیں۔ تحب الكريم فاعف عنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک تو کوئی اور تھا لیکن کسی کے دل میں ماں تھی تو اس نے ماں کا درد چھیڑا، پھر ہم ماں کے گرد ہی گھوم رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک متاع ہے اور اس کی بہترین متاع عورت ہے۔ ماں کی بات ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلوں گا کہ ماں سے پہلے وہ ایک عورت ہے، ماں سے پہلے وہ بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دنیا میں دو چیزیں پسند ہیں، ایک عورت اور ایک خوشبو۔ اگر ماں نہ ہوتی ساری باتیں نہیں کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ؟ آمنہ دا لال۔ ماں سے پہلے وہ بیٹی ہے۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیے کہ جب ایک بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو ہم اپنے گوانڈیوں کو بھی نہیں بتانا گوارا کرتے، اتنی نفرت ہے بیٹیوں سے۔ اگر بیٹی ہو بھی جاتی ہے مثال کے طور پر، اللہ نے ہمیں دے بھی دی، رحمت دی، اللہ کا خاص کرم ہم پر ہوا، اور پھر اللہ سے ہمارے والدین بیٹا مانگتے ہیں، 2 بیٹیاں ہو جاتی ہیں، یہ 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی، ان سے پوچھئے کیا حال ہوا ہوگا ان کی فیملی کا۔ ہمارے معاشرے نے بیٹی کو اتنی لعنت سمجھ لیا ہوا، بیٹی بوجھ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر بیٹی نہیں ہے تو بیاہ کس نال کرو گے؟ بولیے، یہ مرد ہے جس نے ان کو تباہ کیا، یہ میں ہوں جنہوں نے ان کی غیرت کا اندازہ ہمیں نہیں۔ پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ان میں آپس میں برابری نہیں ہے۔ بیٹا پڑھے یونیورسٹی کالجز میں جائے، بیٹی میٹرک کی کرے یا ایف اے کرے یا بی اے کرے یا اوپن یونیورسٹی سے پڑھ لے، ہانڈی روٹی کرے۔ یہ توازن ہے آپ کی لائف کا؟ آپ کے معاشرے میں یہ بیلنس ہے؟ اس کو اتنی کم اہمیت جس نے آپ کے دکھ درد میں آپ کا ساتھی بننا ہے؟ ذرا صرف کیا ہے وہ پروورب سنیے، شاعر کیا کہتا ہے؟ میرا بیٹا تب تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کو اس کی بیوی مل جاتی ہے، میرا بیٹا گیا۔ اور میری بیٹی جب تک اس کو آخری سانس نہیں آ جاتے تب تک وہ میری بیٹی ہے۔ اور تو
اپنے ماں باپ کو بھول گیا، اپنی بارات والے دن ہی بھول گیا، اپنے ولیمے والے دن ہی اپنی ماں کو بھول گیا. اینی بیٹی متوازن شیئر نہیں لے پا رہی ہماری سوسائٹی میں، اور اس کو اتنا فریڈم نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کو. آپ اپنے گھر سے پیار کر سکتے ہیں بوائز، بیٹی نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو چلے جانا ہے، اس نے تو 16 سال 18 سال 20 سال کی عمر میں وہ گھر کو چھوڑ دینا ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرا گھر نہیں ہے، تو نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو والی وارث ہے ساڈا، تجھ سے ہم نے زیادہ پیار کرنا ہے. وہ بیچاری نہ ایس کار دی نہ اس کار دی بیٹی، والد کی جان، والدہ کی پریشانی میں اس کا ساتھ دینے والی، پڑھتی کن کے لیے؟ آپ کے لیے. ہانڈی روٹی کن کے لیے کرتی ہے؟ آپ کے لیے کرتی ہے. وہ کہ میں اپنے بندے نو سامنے جا کے، ابھی وہ ماں نہیں بنی، ابھی وہ ایف اے بی ایم میں کر آپ کے لیے رہی ہے کہ میری چنگی جگہ شادی ہوئے. اتنی مہنگی قیمت لگا دی تو نے ایک بیٹی کی، اتنا ڈاڈا بوجھ ڈال دیا تو نے ایک بیٹی پر، ایک والد کی بیٹی پر، ایک والدہ کی بیٹی پر، کہ جب بیٹی دنیا میں آتی ہے تو ساتھ ہی اس کا جہیز بننا شروع ہو جاتا ہے تیرے لیے. وہ ہانڈی روٹی بھی کرے اس لیے کرے کہ تجھے کھلانا ہے اس نے، اور تو رات کو آئے روٹی مانگے. اس کا بھائی نہیں، کیونکہ وہ تو کہتی تو تے ٹر جانا ہے، بھائی منو اتھے لے جا، بھائی منو اتھے لے جا. بھائی کہنا میرے کو ٹائم نہیں. کیا غلطی کر بیٹھی ہے عورت دنیا میں آ کے؟ بولیے غلطی کر بیٹھی. وہ کیا لیتی ہے آپ کا؟ وہ بولیے. وہ تو بھائی کے لیے دعائیں کرتی بیچاری، میرا بھرا بڑا چنگا، میرا بھرا بڑا چنگا. کسی بہن کو اس کے بھائی کی شادی پر دیکھا کریں، ان بیچاری نو ہوش نہیں ہوندی میرے بھرا دا ویاہ ہے اج، اور تو اس کو بھول بیٹھا کہ جیسے ہی وہ جوان ہوئی، پھر یہ دیکھیے کہ اس نے 18-20 سال کی عمر میں اپنی زندگی جو ایک گھر میں گزاری تھی وہ اس کے لیے مسافر خانہ تھا. وہ تو ایک کمرہ بھی اپنا نہیں وہاں پر بنا سکتی، کیونکہ جیسے ہی وہ ودا ہوتی ہے آپ اس کے کمرے پہ قبضہ کرتے، اس کو آوازیں دے دے کے کہتے ہو کہ اے کڑیے تیری چیز ایوی رہ گئی. اگلے دن اس کو اس کے گھر میں جا کے پہنچا کے آتے ہو کہ انہیں گھر واپس پھر نہیں آنا. اور وراثت کی جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ عورت کو حصہ نہیں دینا، بیٹیاں دے حصے نہیں ہوندے. انہیں کہہ دیتا سی میں حصہ نہیں لینا، تو اور تو غیرت مند تو نے قبول کر لیا کہ ہاں میں نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دینا ہے، میں نے اپنی ماں کو حصہ نہیں دینا کیونکہ وہ عورت ہے. کہاں سے کھائے وہ؟ یہاں پہ آپ کی غلام، اگلے گھر جا کے اپنے بندے کی غلام. نہ ادھر سے اس کو کوئی حصہ ملا نہ ادھر سے کوئی حصہ ملا. اگلے گھر جاتی ہے تو تانے سنتی ہے، تو لے کے کی آئی؟ سارا کچھ تو بیچاری چھڑ کے آ گئی اور تو ان کی دبے. کیا تو اپنی بیوی کے لیے اپنے ماں باپ چھوڑ سکتا ہے؟ یہ کہتا تھا بچہ ہے کیونکہ مجھے رات کے 2 بج گئے، مجھے ماں یاد آنی شروع ہوگی، میں دوڑا اپنے گھر کی طرف. اور وہ بیٹی جو 18-20 سال ایک گھر میں اپنے والدین سے رہ کے سب کو چھوڑ کے تیرے لیے آ جاتی، تیرے بچوں کے لیے آ جاتی ہے، تو اس کی قدر نہ کر سکا. ابھی شادی سے پہلے تک کے حالات دیکھتے ہیں. میرے پاس ایک بہت خوبصورت کلام ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی غور سے سنیے، پھر شادی کے بعد کی بات کرتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے، یہ میری بیٹی کے لیے بھی ہے، یہ میری بہن کے لیے بھی ہے. اور آج شرم کر کے جائیے گا،
مرد حضرات شرم کر کے جائیے گا کہ ہمارا رول ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے کیا ہے، اور وہ کیا کیا قربانیاں برداشت کرتی ہے. یہ دیکھنے والا نہیں ہے، سننے والا ہے. تی چلی بگانے دے، جس کو 18-20 سال پالتے ہیں وہ جاتی دفعہ دیکھیے اس کی فیلنگز کیا ہیں. ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابلا وے، ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابلا، اساں اڈ جانا، اساں اڈ جانا، ساڈا چڑیاں دا چمبا. بیٹھی جنج بوہا ملک آپ کیجئے گا ذرا. ہونا جب اس کی بارات آئی ہو میری شادی ہے، اسے غم ہے کہ میں ایک گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں اپنا کمرہ، اپنا کچن چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں اپنا واش روم چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں اپنے محلے دار چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور اس سائڈ پہ لٹیاں پڑ رہی ہوتی ہیں. فیلنگز دیکھیے. گلیاں تاں تیریاں بابل میرا انگن ہویا پردیس، رکھو بابل گھر اپنا، تی چلی بگانے دے، ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابلا وے، ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابلا، اساں اڈ جانا، اساں اڈ جانا، ساڈا چڑیاں دا چمبا. بیٹھی جنج بوہا ملک ہونا، پردیس پڑھ کے کار دیاں کنجیاں سانبھ لے مانی، تو کار دیاں کنجیاں سانبھ لے مان، اساں اڈ جانا، اساں
ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਉੱਠਣੀ ਮਾਏ ਰਾਣੀਏ ਰੱਜ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਉੱਠਣੀ ਮਾਏ ਰਾਣੀਏ ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ ਆ ਗਈ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬੁਲਾ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਜਿੰਦਿਆ ਜੀਓ ਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ ਦਰਦ ਸੁਣੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਸੁਣੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਵੇ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਅਮੜੀ ਬਾਬੁਲ ਵੀਰ ਪੈ ਤੱਕ ਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜ ਨਾ ਸਕਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਵੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਵੇ ਅਸਾਂ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਵੇ ਬਾਬੁਲਾ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਧੀ ਇੱਕ ਨਾ ਘਰ ਸਮਾ ਸਕੀ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀ
चलिया बख्श दे वे बाबुला बोलिया चलिया बख्श दे वे बाबुला आज अखीरी रात वे मेरी ओ आज अखीरी रात वे असां उड़ जाना असां उड़ जाना साडा चिड़ियां दा चुंगा मेरा बोलिया चलिया माफ करना वे बाबुला तेरी छत छामे बाबुल रुख हेठा घड़ी वांग मुसाफिरा रह चले वे मेरा आखिया कदे ना मोड़दा सी ओ समय बाबे किथे गए चले वे बख्श देनी माए बत्ती तारा शादी हो गई, घर छोड़ गई अपना, पीछे वाले रो रहे होते हैं और जो लेके जा रहे हैं उनके वालिदैन खुश हो रहे होते हैं। और उनका क्या, उस वालिद का क्या हाल होता है अपनी बेटी अलविदा करता, उस भाई का क्या हाल होता जो रो रो पागल होता, उस बहन का क्या हाल होता। चली गई अकेले, 7-4-5 लाख रुपए का जहेज लेकर गई। अब वो शादी की खुशियां मनाए या जहेज को ज़हन में रखे कि कोई चीज रह तो नहीं गई, मेरी सास ना किते बुरा मना जाए, कुछ नहीं गई। हत्ता के जिस बेड पे आपने लेटना होता है वो चादर भी अपनी घर से लेकर आती, तकिया भी लेकर आती है, रजाई भी लेकर आती है, फ्रिज भी लेकर आती है। जिस पे रात को आपने आईपीएल देखना है वो टेलीविजन एलसीडी भी आपके लिए लेकर आती है। एक बेटी आपके घर में आ रही है, पीछे वालों का क्या हाल होता है। 8-10 लाख रुपया उनका लग भी गया, बेटी भी गई। अपनी शादी की खुशियां मनाए, बोली कैसे मनाए खुशियां, और फिर क्या कदर होती है अगले घर जाके उसके बेचारे की, एक बेटी की। वलीमे पे ही शुरू हो जाता है कि निया सलामियां मिलियां ने जमा करा, नहीं होता ऐसा, जमा कराती है। और उसकी शादी उतनी देर तक है जब तक उसकी सलामी खत्म नहीं होती। सलामी खत्म होती है, उसको कहा जाता है मीठा बनाओ और अपनी ड्यूटी संभालो आकर। गवांडी पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं, हाँ तेरी नूं जड़ी काम नहीं लगी हाले, पूछते हैं। काम लग जाती है फिर असल काम शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग बेटी नहीं लेकर आते, हम मुलाजिमा लेकर आते हैं, जिसको जो दिया जाता है। ससुर और सास का नौकर बनाया जाता है। हाँ उसका फर्ज है ये, लेकिन तेरा फर्ज किधर गया? तेरी बेटी घर में नहीं, तेरी बहन नहीं है, तेरी मां नहीं है, वो भी किसी की बेटी, तू भी किसी की बेटी लेकर आया, तेरी बहन भी किसी के घर जाएगी। अब अल्लाह ताला ने उसका औलाद दी, वो देखिए
دنیا میں آنے سے پہلے وہ اب ماں بننے والی ہے، دنیا میں آنے سے پہلے 9 مہینے وہ اپنی کوکھ میں تجھے پالتی ہے، بیچاری بازار نہیں جا سکتی، اس کی حالت اس طرح کی ہوتی ہے، ایک بیٹی، اور اسی حالت میں وہ آپ کو ناشتہ بنا کے دیتی ہے، آپ کے کپڑے دھوتی ہے، استری کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تجھے ابھی بھی قدر نہیں ہوئی اس کی. آنیسٹلی اسپیکنگ میں ایکسپیرینس یہ ہے معاشرے میں، آبزرویشن یہ ہے کہ عورت کی جب شادی ہوتی ہے میری نظر میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی، اس بیچاری کا اپنا کچھ نہیں رہتا، کیونکہ اس کو ایک چین کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اپنے بندے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. ہاں وہ اس کا سربراہ ہے لیکن وہ تیری نوکر تو نہیں. اگر وہ پریگننٹ ہوئی ہے تو اس کا خیال رکھ، اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جا، اس کی خوراک کا خیال رکھ، اس کے آرام کا خیال رکھ، اس کی گرمی سردی کا خیال رکھ. وہ تیرے بچے کی ماں بننے والی، 9 مہینے وہ صحیح طرح سو نہیں پاتی. جب اللہ اس کو اولاد دیتا ہے تو آپریشن تیرا ہوتا ہے کہ تیری بیوی کا ہوتا ہے؟ تیری بیوی تکلیف میں. تجھے اگر 9 مہینے پیٹ کے ساتھ بازار میں جانا پڑتا تو تیرا کیا حال ہوتا؟ بولو، تجھے کام نہ ہوتا؟ اب جب بچہ اللہ نے اس کو دیا ہے تو پھر بھی ریلیکسڈ. اب وہ ایک اور شخصیت اللہ نے اس کو دنیا میں دی ہے جس کی وہ ذمہ داری سب سے زیادہ بن چکی ہے، اور وہ بچہ لیچ کی طرح اپنی ماں کے سینے سے لپٹتا ہے، لیچ کی طرح. ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے تو وہ سوتا ہے. تیرا تو اسے پتہ ہی نہیں. ایک بیٹی اب ماں بن چکی، 2 سال اپنے جسم سے خون، سفید خون میں اس کو کہوں گا، 2 سال اپنے بچے کو پلاتی ہے. کون؟ تیرے بچے کی ماں. ہم خوش ہوتے ہیں کہ بازار سے دودھ نہیں لینا پڑے گا، چلو دودھ کا رہی ہے اویلیبل. دودھ تو اس نے پلانا ہے 2 سال. تیری ڈیوٹی کیا؟ تو نے 2 سال اس کو کیسے رکھا؟ پھر اس کے کھانے پینے کا، اس کی پوٹی کا دھیان کوئی بندہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اس کو بو آتی. اس کی نیپس چینج کون کرتی ہے؟ تیرے بچے کی ماں. اب میں تھوڑا سا شفٹ ہوتا ہوں بچے کی طرف. تیری ماں نے تجھے 9 ماہ اپنی کوکھ میں رکھا، پھر جب تو دنیا میں آیا روتا ہوا، اس نے سینے سے لگایا، تجھے شانتی ملی. تجھے ابھی بھی قدر نہیں ہوئی اپنی ماں کی؟ تو ابھی کھا پی نہیں سکتا تھا، تجھے وہ کھلاتی، تجھے وہ نہلاتی، تجھے وہ چپ کراتی. اور اس ماں سے پوچھیں اس کی رات کیسے گزرتی ہے. وہ 1 گھنٹہ نان سٹاپ نہیں سو سکتی، کیونکہ وہ چیخ مارتا ہے، ماں اٹھتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے. وہ 1 گھنٹہ سوتا ہے، پھر چیخ مارتا ہے، پھر ماں اٹھتی ہے. تو تے دوجے پاسے منہ کر کے ستا ہوں نا، کیونکہ تیری ڈیوٹی تو صرف ان کو روٹی، کپڑا، مکان دینے کی ہے، باقی تیری ڈیوٹی تو نہیں ہے. آپ انہی دنوں کو یاد کر لیں کہ میں 1 سال کا تھا، 2 سال کا تھا. وہ دیکھو بلونگڑا، کون سنبھالتا تھا اس کو؟ ماں. وہی اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی تھی. تیری ماں. سوتا تھا وہ جاگتی تھی، تو کھاتا تھا وہ بھوکا رہتی تھی. تیری ماں. پھر تھوڑا چلنے کے قابل ہوا، تجھے چلاتی تھی. اے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اے میرے دل دا چین ہے. اس کو اپنا بندہ بھول جاتا ہے، اس کو اپنے حقیقی والدین بھول جاتے ہیں. تیری طرف محبت اس کی شفٹ ہو جاتی. تو نے ابھی بھی اس کی قدر نہ کی. اور جیسے جیسے تو بڑا ہوا ویسے ویسے تیری ماں سے محبت کی دوری ہوتی چلی گئی. تو اپنی ماں کو بھول گیا. وہ تجھے لاڈ کے ساتھ پیار کرتی ہے، چیزیں پرونٹھے بنا بنا کے دیتی، انڈے ابال ابال کے دیتی، ٹفن باکسز بنا بنا کے اسکول اور کالج کے لیے دیتی ہے. کپڑے تیرے استری کرتی ہے، وہ ناک تیرا وہ صاف کرتی ہے، پوٹیاں تیری ہیں وہ صاف کرتی. تیری تعلیم کا اس کو فکر ہے. تو جب بڑا ہوتا ہے تو پھر
तेरी शादी की उसको फिक्र पड़ती, तुझसे पूछती है वो कैसी लड़की चाहिए। बट साहब वो भी लाओ, जद्दा पुत्र बाहर गया है, दे जरा इनको कि तेरी मां तुझसे कितना प्यार करती है कि एक दिन भी तू उससे बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी गैर मौजूदगी को, और अगर करना भी पड़े तो सुने इसमें वो क्या कहता है, अगर आपके पास है सुने। जब बच्चा अपनी मां से दूर जाता है, उसको खुद खाना पकाना पड़ता है, तो फिर उसकी हालत क्या होती। ये उसकी मां की कंडीशन है, उसका बच्चा उसके पास नहीं है। फिर आइए वापस, बेटे को बाहर भेजती है तो खुश होना चाहिए मां को। सुने वो क्या कहती है, जद दा पुत्र बाहर गया है, खाली होकर बाहर गया है, झूठे हासे हसदी पई है, मां लोकां नूं दसदी पई है, डॉलर पाउंड कमांदा सोना, उत्थे दफ्तर जांदा सोना, उच्ची कोठी पा बैठी है, सोहना घर बना बैठी है, कुल्ली छड़ के कोठी पाई है, कीती सारी उस कमाई है, घर पराडो भी कर लईए, उंज भी नौकर चाकर कही है, प्यो दा भार उठा लिया सोने, इन्ना कुछ कमा लिया सोने। जद भी शहर में जानी है, लखां दे विच लानी है, हुण काहदा परदेस नहीं अड़िए, बाहर भी अपना ही देश नहीं अड़िए। ओदी काल भी आंदी है, डेली गल हो जाती है। जद भी कोई मजबूरी होवे, उदा आउण जरूरी होवे, 2 घंटे च आ जाता है, सारे काम निपटा जाता है। एने विच 2 हंझू डै पे, इंज निकले के बोलन डै पे, फिर मां सच सच बोलने लग पई, दिल दे जख्म फरोलने लग पई, बारों बारी जीने आड़िए, अंदरों तो वो मार गया है। जद दा पुत्र बाहर गया है, खाली होकर बाहर गया है, रोटी ठंडी खांदा नहीं सी, कपड़े मैले पाउंदा नहीं सी। मां कह रही है, नींदर दा बड़ा पक्का सी, ओ सुबह मसीती जांदा नहीं सी, इन्ना गुस्सा करदा सी, गल गल उत्ते लड़दा सी, उत्ते किस नाल लड़दा हो सी, किवें गुजारा करदा हो सी। ये गम दिल नूं ठार गया, जद दा पुत्र बाहर गया है, खाली होकर बाहर गया है। 6 माह पहले आया सी, वो अपने घर पर आया सी, वो रोटी ठंडी खा लैंदा है, कपड़े मैले पा लैंदा है, जितन वाला हर जांदा है, हुण ते हर गल जल जांदा है। जद भी पुछनी आ तू खुश है, हस के चुप जिहा कर जांदा है। मैं ते ओदी मां वाली है, अदब दी ओदी थां वाली है, मेरे अगे बोलदा नहीं, अंजुआं दे दर खोलदा नहीं। मैं दुखी ना हो जावां, हस हस वक्त गुजार गया है। जद दा पुत्र बाहर गया है, खाली होकर बाहर गया है, मैं उन्होंने पहचाननी आ, मैं ते हर गल जाननी आ। खोले परदेस नहीं अड़िए, देश ते हुंदा है देश नहीं अड़िए, अग विच सड़न कमाइयां अड़िए, पाइयां जिन्ना जुदाइयां अड़िए। हुण ते इह इरादा कीता
اپنے دل نال وعدہ کیتا ہے، رکھا سکھا کھا لاں گی میں، واپس پتر بلا لاں گی، واپس پتر بلا لاں گی۔ اب اس کی شادی کی تیاریاں ہوتی، وہ دلہن لے کر آتا۔ اب اپنی اپ برنگنگ دیکھیے، پرورش دیکھیے کہ ماں نے کیا کیا تکالیف اٹھائیں، اور ہماری اپنے ماں کے لیے فیلنگز کیا ہیں کہ جیسے ہی ہم بیوی کو گھر لے کر آتے ہیں ہمارے طور طریقے بدل جاتے ہیں۔ ہم اس ماں کو بھول بیٹھتے ہیں جس نے ساری زندگی ہمارے لیے قربانیاں دیں۔ ہم اس باپ کو بھول جاتے ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اور ماں کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ جنت حاصل کرنی ہے تو اپنی ماں کی خدمت کرو، اور بیوی کے آتے ہی تیری آنکھیں تیرے ماتھے پہ چلی گئیں۔ تو اپنی بیوی کو اپنی ماں کی اصل بیٹی نہ بنا پایا، تیری بہن بھی تو کسی کے گھر گئی ہے، تیرے بچے بھی تو ہونے، اور وہ تجھے اس لیے اس نے نہیں پالا ہے کہ تجھے کسی اور کے حوالے کر دے۔ ہاں زندگی میں ڈیفرنٹ فیزز آتے ہیں، خدارا سوچئے ماں باپ کی اہمیت کے بارے میں سوچئے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے اپنی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا، اور وڈیری عمر میں ان کے ساتھ اف تک نہ بھی کہنے کے لیے کہا۔ اور جو اپنی والدین کا نافرمان ہوا وہ اس دنیا میں گمراہ ہو گیا، مر گیا، کھپ گیا، برباد ہو گیا۔ ان کی بد دعا سے بچو۔ اور یہی حال دوسرے ممالک میں ہے جہاں بوڑھے والدین کے لیے، بلکہ جوان والدین بھی اپنے بچوں کو مار نہیں سکتے ہیں، پولیس کو فون کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں ابھی اسلامک ویلیوز زندہ ہیں۔ چچا تایا دادا دادی کا خیال رکھا جاتا ہے، نانا نانی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ وہاں تو 16 سال کی عمر میں سارے لوگ اپنے والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی حال ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے ہی بیگم آتی ہے پہلے وہ کہے گی کہ مینوں گھر علیحدہ لے کے دے۔ تو آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے خامند کو ان کے والدین سے الگ کر رہے ہیں۔ دنیا جنت نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ جیسی بھی ہے ماں، یہ سوچیں کہ اس نے اس کو ٹریٹمنٹ کیا دیا۔ اگر وہ ماں نہ ہوتی تو آپ کے پاس بندہ نہ ہوتا تو پھر کس نال بیاہ کرتے؟ یہ بھی سوچیے کہ اگر یہ سب لوگ جوان ہوئے ہیں تو ان کی ماں نے جوان کیا۔ آپ لوگ یہ سوچیں کہ اگر یہ سب کچھ ابھی زندہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، تو آپ کے لیے ہیں ان کے والدین نے ایسا کیا۔ آؤ مل کے ایک دوسرے کے والدین کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، ان کی قدر کریں، آپ کے دلوں میں ان کی محبت ہو۔ وہ آپ کے جوان والدین ہیں یا بوڑھے والدین ہیں، آپ ان کی وجہ سے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہ آپ کے والدین ہیں، اور آپ سے ہی مارکیٹ میں پوچھا جاتا ہے کہ کدا پتر ہیں، کیا بولو گے؟ اودا پتر ہاں جڑی اپنی ماں نو چھڈ گئے، میں اودا پتر ہاں جڑا اپنے پیو نو چھڈ گئے، تو کیا عزت رہ جائے گی معاشرے میں؟ خالی باتوں سے نہیں، اعمال سے اپنے ماں باپ سے محبت کر کے دکھائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے دلوں تک پہنچی ہوں گی اور وہی باتیں باہر آئی ہوں گی، اور ہم بہت اچھی طرح سے آج اپنے دل کی صفائی اپنے آنسوؤں سے کر چکے ہوں گے، اور گھر جا کے نئے سرے سے اپنے ماں باپ سے محبت کا اظہار کریں گے، اور کبھی بھی جب تک ان کو آخری دم تک ساتھ ہیں تب تک ساتھ دیں گے، اور جب وہ مر جائیں گے پھر بھی ان کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ ماں باپ دنیا کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب مر جائیں تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔